نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، ہماری یہ مجلس 4 بجے والی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ سوال آ جائیں کہ بقیہ سوال رہ نہ جائے، لیکن چونکہ اذان ہوتی ہے ہمارے بالکل سامنے مسجد ہے ہمارے بھائیوں کی، تو وہ اذان چونکہ جلدی دیتے ہیں، اس وجہ سے اذان کی وجہ سے مختصر کرنا پڑتا ہے۔ تو جس ساتھی کے سوال رہ جائیں وہ کوشش فرمائے تھوڑی سی وہ رات کی مجلس میں پھر دیکھے۔ رات کی مجلس 10 بجے تھوڑا سا درس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے، لیکن اگر کوئی فوری فتویٰ لینا چاہے زبانی تو بھی واٹس ایپ نمبر پر لے سکتا ہے۔ واٹس ایپ مفتی اختر حسین بہاولپوری نمبر پر بھی ہے، حضرت کے پیج پر بھی لکھا ہوا ہے، تو آپ فوری بھی لے سکتے ہیں فتویٰ۔ آج پہلے سوال پوچھا، پالتو جانور گھر میں پالنا کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی پیارے، بالکل کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن ان کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھا جائے اور ان کی سردی اور گرمی کا اہتمام وہ کیا جائے، انتظام کیا جائے، تو کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے بھائی تھے، ایک دفعہ فرمائے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، وہ آپ کی چڑیا کا کیا ہوا جو آپ کے پاس تھی؟ وہ چونکہ پالتے تھے، وہ ان کے پاس موجود تھی، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضور کی موجودگی میں یہ پالتو جانور ایک صحابی کے پاس ثابت ہے، اگرچہ چھوٹا صحابی ہے، تو اس کے مطلب اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، اور اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اس کی تجارت بھی کر سکتے ہیں، اس کو پال بھی سکتے ہیں، لیکن اس کی بھوک اور پیاس کا انتظام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو بھوکے مرتے رہے جانور اور پیاسے مرتے رہے، تو پھر جائز نہیں ہے، پھر حرام ہے۔ پھر کسی نے سوال پوچھا ہجڑے کے جنازہ پڑھنا۔ میرے عزیز، اسلام میں بنیادی حق ہے مسلمان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ ہجڑا بھی مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ کوئی بدھ مت یہودی عیسائی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس لیے اس کا ضرور جنازہ پڑھیں، آپ کو جنازہ پڑھنے پر اجر ملے گا۔ ایک محدث، اس نے کتاب لکھی، اس میں غالباً حضرت مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، جیسے 4 پائے ہوتے ہیں جنازے کے، وہ کندھا دیے ہوئے تھے، 3 طرف مرد تھے، 1 طرف عورت تھی، تو آگے بڑھے۔ حضرت مقدس رحمۃ اللہ نے فرمایا اماں کیا اس پورے علاقے میں، پورے محلے میں کوئی مرد چوتھا نہیں تھا؟ انہوں نے فرمایا بیٹا یہ پورے محلے والے میرے بیٹے سے نفرت کرتے تھے، یہ میرا بیٹا تھا، اس لیے کہ یہ 3 مسافر آ گئے، چوتھی میں خود ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا اماں ٹھیک ہے آپ گھر چلے جائیں، میں لے جاتا ہوں، اس کا جنازہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو دفن بھی کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے لے گئے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، دفن کیا، چلے گئے۔ 2 دن 3 دن کے بعد میں گھر پہنچا، واپس گھر گیا، سفر میں تھا، میں سویا تو دیکھتا ہوں ایک نوجوان جنت میں، بڑے بنگلے میں، عالی شان محل میں۔ میں پوچھا ما فعل اللہ بکا، کیسے اللہ نے کیا؟ یہ جنت کا بنگلہ، یہ محل کیسے مل گیا؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پہچانے؟ نہیں بیٹا نہیں پہچانا، میں وہی ہوں جس کا آپ نے جنازہ پڑھا تھا، میں ہجڑا تھا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، تانے دیتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے، تو اللہ نے کہا میرے بندے تجھے میرے بندوں نے اتنا ستایا، تنگ کیا، تانے دیے، نفرت کی، میں مزید تجھے کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا، میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے اور جنت دے دی۔ تو میرے عزیز، ہجڑا بھی مسلمان ہے، یہ بنیادی حق ہے مسلمان کا جنازہ پڑھنا۔ یہ اور بات ہے ہم کم ظرف ہو گئے ہیں، ہم چھوٹے ذہن والے، چھوٹی علم والے، چھوٹے فہم والے ہو گئے، تنگ دل ہو گئے ہیں کہ ہم جنازہ نہیں پڑھتے، بول چال چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا انسانیت ہے؟ مسلمان کیا مطلب تھا مسلمان کا؟ تکلیف نہ دے کسی کو، خوشیاں دے، راحت ہی راحت، آسانیاں دے، لیکن آج کے مسلمان کیا کر رہا ہے اسے خبر ہی کوئی نہیں، میں کہاں تباہی کی طرف چل پڑا ہوں۔ اسی طرح ایک شخص نے پوچھا بیوی کو میں نے کہہ دیا تو میری ماں ہے اور تو میری بہن کی طرح ہے، تو میرے عزیز اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی، یہ تو نہ ڈرے، لیکن یہ الفاظ بدتمیزی کے ہیں، یہ الفاظ بے ادبی کے ہیں،
یہ الفاظ نہ ماں کی شان ہے نہ بہن کی شان ہے کہ بیوی کو ماں کہہ دے اور بہن کہہ دے. یہ الفاظ آپ کی دلیل کرتے ہیں کہ آپ ابھی چھوٹے اس کے ہیں، یعنی ابھی تک آپ بچپن ہے آپ کے اندر اور بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی تک آپ دودھ پیتے بچے ہیں کہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ماں اور بیوی میں کیا فرق ہے، بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے. لیکن تسلی رکھیں طلاق نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے اگر کسی نے کہہ دیا طلاق ہو گئی تو طلاق نہیں ہوئی. دنیا کے جس دارالفتہ میں چلے جائیں میرا نمبر دے دیں، طلاق نہیں ہوئی. لیکن یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں. ماں اور بیوی میں آپ کو فرق کا پتہ نہیں ہے، بیوی اور بہن میں آپ کو فرق کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے آئندہ احتیاط کریں، یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں. ریحان نذیر صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ وہی نہانے والا مسئلہ. میرے عزیز میں نے آپ کو بتایا اس وقت میں پچھلے فقہا کی بات نہیں کرتا، اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فقیہ میرے استاد محترم ہیں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، جن کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے فقیہ عرب. ان کے آگے دو دانو بیٹھتے ہیں، پوری دنیا ان کو استاد مانتی ہے. ان کا فتویٰ ہے کہ نہانا بالکل جائز نہیں ہے. اور میں 8 سال ان کی خدمت میں رہا ہوں، حضرت کی میرے استاد ہیں، 8 سال رہا ہوں الحمدللہ، ان سے سیکھا ہے. تو صرف غسل وہ کیا جا سکتا ہے جو فرض ہو، یعنی غسل جنابت، احتلام ہو گیا اللہ نہ کرے اس کے لیے کر سکتے ہیں. یا غسل کی گنجائش ہو سکتے ہیں جب آپ وضو کے لیے جائیں، واش روم میں جائیں، اس وقت 1-2 بالٹی یا 1-2 لوٹے یا تھوڑا سا پانی ڈال دیا تو غسل کی نیت سے جانا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. غسل کرنا مناسب ہی نہیں ہے اعتکاف میں. تو اس نیت سے وضو کے لیے جائیں، واش روم میں جائیں، استنجے کے لیے جائیں، وہاں پانی ڈال دیں، اس کی گنجائش ہے. غسل کی کوئی گنجائش نہیں. غلط کہا ہے اس نے، جس نے کیا اس نے غلط کیا، جس نے بتایا اس نے بھی غلط بتایا. پیارے ریحان نذیر صاحب فرماتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ. میرے عزیز 4 یہ نفل ہے، 4 رکعت پر ہے اور عام نفل کی طرح ہے. ہر رکعت میں 75 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے ہر رکعت میں. پہلی رکعت میں سنیں صرف 1 دفعہ ہے 15 دفعہ، فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ. چاروں رکعت میں فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ اور پھر فاتحہ اور سورت کے بعد 10 دفعہ، پھر رکوع میں 10 دفعہ، پھر رکوع میں کھڑے ہوں گے 10 دفعہ، پھر سجدے میں جائیں گے 10 دفعہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے 10 دفعہ، پھر سجدے میں جائیں گے 10 دفعہ. یہ 75 بار ہو گیا. اور ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے. اصل فضیلت اسی تسبیح کی وجہ سے ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ زندگی میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھ لیں. کوشش کرے ہر دن، نہیں تو ہر 8 دن میں، نہیں تو ہر مہینے میں، نہیں تو سال میں 1 دفعہ، نہیں تو زندگی میں 1 دفعہ. اللہ زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا. تو یقیناً اس میں کوئی خیر کا پہلو ہے، بڑی خیر، بڑی بھلائی ہے، تو ضرور پڑھنی چاہیے. پھر بھی ریحان نذیر صاحب آپ کو سمجھ نہیں آیا مجھے فرما دیجیے گا، حکم کر دیجیے گا. آپ 1000 دفعہ فرمائیں گے میں 1000 دفعہ جواب دوں گا. اب رات کی مجلس میں 10:15 بجے والی آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے. اصل کلمات ہیں، باقی نفل کی طرح ہے. 4 نفل کلمات ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات 15 10 10 10 10 75، پھر ہر رکعت میں 75، اسی طرح 300 بار پڑھنے. لیکن پھر بھی میں حاضر ہوں. عقیقہ کے بارے میں حکم بتا دیجئے، بڑی عمر میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا عقیقہ کا گوشت خود کھا سکتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیے عقیقہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 7ویں دن ہے. 7ویں دن بچے کے بال مونڈ دینا، ان کے مقدار جتنے بال کا وزن ہو اتنی مقدار میں چاندی صدقہ کرنا. عقیقہ گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور کوشش کرے غریبوں کو دے تو بہتر ہے، نہیں تو کم از کم 1/3 تو غریب کو دے، باقی خود بھی کھائے، رشتہ داروں کو دے، پڑوسی کو دے. بڑی عمر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑی عمر میں بال کاٹنا ضروری نہیں ہے، بڑی عمر میں صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، بڑی عمر میں بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا، جیسے نام رکھتے ہیں وہ بھی اسی دن رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں بال کے مقدار میں. اور بچے کے لیے 2 بکرے، بچی کے لیے 1 بکرا. لیکن اگر 2 بکرے کی گنجائش نہیں تو 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر بالکل گنجائش نہیں تو نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنت پر عمل ہو جائے گا تو برکت ہو جائے گی اس بچے کی زندگی میں. لیکن فرض کریں استطاعت نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ 14ویں دن کریں، پھر استطاعت نہیں 21ویں دن کریں، پھر استطاعت نہیں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، جب بھی استطاعت تو کر سکتے ہیں. ایک روایت میں ہے، روایت ضعیف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کے بعد، جو کہ اس دور میں تو تھا ہی نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اہتمام اور انتظام یاد دلانے کے لیے 50 سال کے بعد خود فرمایا. انسان کا خود بھی کر سکتا ہے بڑے ہو کر، لیکن اس وقت بڑے ہو کر جب یہ کرتا ہے بندہ تو صدقہ کر دینا بہتر ہے. کسی غریب کو دے دینا، کوئی ہدیہ دے دینا، مال دے دینا، راشن دے دینا وغیرہ وغیرہ. سرفراز صاحب کسی نے کام بند کروا دیے، تعویذ وغیرہ کرا کر کوئی وظیفہ بتا دے. سرفراز صاحب اگر آپ ہر نماز کے بعد آخری 2 کل پڑھ کر دم کر دیں اور ساتھ فاتحہ ملا دیں، آیت الکرسی ملا دیں، پوری دنیا کھڑی ہو جائے آپ پر کوئی تعویذ نہیں کر سکتا. پوری دنیا اٹھ جائے آپ پر کوئی کام بند نہیں کر سکتا. کام بند کیوں ہوتا ہے؟ کاروبار کیوں خراب ہوتا ہے؟ یا تو مسلسل گناہگار ہو، گناہ کر رہا ہو، کام خراب ہو جاتا ہے، ترقی نہیں ہوتی، نقصان ہو جاتا ہے. یا والدین کی نافرمان کو کبھی اللہ کامیابی نہیں دیتا، یا جھگڑالو بدتمیز آدمی کو کامیابی نہیں دیتا، یا رشتہ داروں سے قطع تعلق جو کرتا ہے، روٹھ جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اس کا بھی کام نہیں ہوتا. یہ چیزیں ختم کر لیں. استغفار روزانہ 500 مرتبہ کریں اور آخری دونوں کل فاتحہ اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ کر دم کریں. پوری دنیا مل کر آپ کے کام کو کوئی بند نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے کہ میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ العزیز. اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے آپ یہ کر کے دیکھیں، پھر مجھے بتائیں، رزلٹ بتائیں انشاءاللہ العزیز. عمرے کا اصالہ ثواب کسی رشتہ دار کے لیے، ماموں وغیرہ کے لیے کر سکتے ہیں. جی میرے عزیز، آپ نفل کا اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، صدقے کا کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں. عمرے کا اصالہ ثواب بھی کر سکتے ہیں رشتہ دار کے لیے، ماموں کے لیے، کسی بھی کے لیے. حج بدر کے لیے کس کو بھیجنا چاہیے؟ خود معذور ہوں لیکن مالدار بھی ہوں، خود نہیں جا سکتا. میرے عزیز کوشش کریں جس نے حج اپنا کیا ہوا ہو حج بدل کے لیے اس کو بھیجیں. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ملتا تو جس کو بھی بھیجیں گے حج بدل ہو جائے گا. لیکن بہتر وہ ہے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو، حج بدل کے لیے اس کو بھیجیں. اور کوشش کریں اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی نیک بندہ پرہیزگار ڈھونڈ لیں اپنے علاقے میں، اس کو بھیج دیں حج بدل کے لیے. جی فدیہ ہم خود نہیں دے سکتے، سسر دے دے یا والد دے دے یا بڑا بھائی دے دے. جی کوئی بھی دے سکتے، آپ خود نہیں دے سکتے، آپ کا سسر دے دے جائز ہے، آپ کا والد دے دے جائز ہے، آپ کا بڑا بھائی دے دے جائز ہے. عقیقہ کی رقم مجبور غریبوں میں تقسیم کر دیں تو کیا حرج ہے کوئی؟ نہیں میرے عزیز، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. خصوصاً آج کل اس وبا میں غریب طبقہ پس گیا ہے، سفید پوش طبقہ پس گیا ہے. اس وقت عقیقے کی بجائے اگر کسی کو راشن دے دیں گے تو زیادہ اجر ہوگا، زیادہ ثواب ملے گا. گوشت خرید کر عقیقہ کینیا سے لوگوں کو میں تقسیم کر دینا، عقیقہ کا اجر ملے گا؟ نہیں، عقیقے کا اجر نہیں ملے گا. اصل عقیقہ وہی ہے جو بکرا یا بکری وہ کریں. بچے کے لیے 2 بکرے، بچی کے لیے 1 بکرا. لیکن گوشت خرید کر عقیقے کی نیت سے کریں گے کوئی وہ نہیں ہے. صدقے کا اجر مل جائے گا، عقیقے کی سنت زندہ نہیں ہوگی. بیوی کہتی ہے 3 طلاق دی، شوہر کہتا ہے میں نے 1 طلاق دیا. میرے عزیز اگر کوئی گواہ ہے بیوی کے پاس تو پھر تو 3 طلاق. بیوی کے پاس کوئی گواہ نہیں تو جو شوہر کہہ رہے 1 طلاق دی ہے، پھر اس سے حرام نہیں ہوئی بیوی، رجوع کر سکتے ہیں. بیوی کو کہا چلی جا، نکل جا، اب تجھ سے کوئی واسطہ نہیں. میرے عزیز اس میں اگر نیت طلاق کی تھی تو یہ طلاق ہو گئی. جب کہا تو چلی جا، نکل جا اور تجھ سے اب کوئی واسطہ نہیں، اگر نیت طلاق کی تھی تو نیت ہو گئی. نیت طلاق کی نہیں تھی، دھمکی تھی تو پھر طلاق نہیں ہوئی. ناظم آباد میں بچے کو قتل کر کے گاڑی میں پھینک دیا، کئی دن ناش پھولی پھٹی، اس پر جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ناش پھول پھٹ جائے، پہچان اس کی ختم ہو جائے، اس پر جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، دفن کر دینا چاہیے. بقیہ سوال